بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. عزیز طلبہ، اصول الافتاء و آدابہ کتاب کی آج ہماری یہ کلاس نمبر 92 ہے، اور آج کی کلاس میں ہم آداب المفتی پڑھیں گے. آداب المفتی یعنی مفتی کے لیے ذاتی جو آداب تھے، ان میں سے ہم نے پہلا ادب گزشتہ نشست میں دیکھ لیا تھا کہ مفتی کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس، اپنی حیت کو جو ہے اچھا رکھے. یہاں سے دوسرا ادب حضرت بیان کر رہے ہیں. اس دوسرے ادب کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ اپنی سیرت اور اپنے اخلاق کو اچھا رکھے، اور اس حوالے سے اپنی عادات کو سنوارے. یہ اس کا خلاصہ ہے. ترجمہ اس کا دیکھ لیجئے کہ وَيَنبَغِي أَيْضًا أَن يُحْسِنَ سِيرَتَهُ. فرماتے ہیں کہ مفتی کو اپنی عادات کو سنوارنا چاہیے اور اپنے افعال کو شریعت کے مطابق بنانا چاہیے، اور اپنے اقوال کو بھی شریعت کے ترازو میں تولے. وجہ ظاہر ہے کیونکہ وہ اپنے منصب اور احکام خداوندی کے بیان کرنے کی وجہ سے لوگوں کے لیے اپنے قول و فعل میں مقتدا کہلائے گا، اور لوگوں کے لیے اس کے کام سے بھی بیان صادر ہوتا ہے. وہ صرف درمیانے افعال پر اکتفا نہ کرے بلکہ عمل کے اعتبار سے سب سے اونچے لوگوں میں اس کا شمار ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی طرف لوگوں کی نظریں لگی رہتی ہے اور لوگ اس کے عادات و اطوار کی اتباع کے لیے تیار رہتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی سیرت اور اپنے اخلاق اور اپنے عادات کو سنوارے، اپنے اقوال و افعال کو شریعت کے اونچے مرتبے پر رکھے، کیونکہ لوگ مفتی کے صرف فتوے کو نہیں دیکھتے، اس کے اقوال، افعال، اس کی سیرت کو بھی دیکھ کر اس کی اقتداء کرتے ہیں. تو یہ خلاصہ ہے دوسرے ادب کا. تیسرا ادب ہے وَيَنبَغِي الْمُفْتِي أَيْضًا أَن يُصْلِحَ سَرِيرَتَهُ. تیسرا ادب یہ ہے کہ مفتی کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے، اور بنیادی طور پر اس ادب میں 2-3 اہم نکات ہے. ایک کا تعلق اخلاق کے ساتھ ہے، جس کا تذکرہ گزشتہ ادب میں بھی ہوا. دوسرے کا تعلق نیت کے ساتھ ہے کہ اپنی نیت صاف رکھے، اخلاص ہونا چاہیے اس میں. اور تیسری بات بیان کے ساتھ ہے کہ حق بیان کرے اور جھوٹ بیان نہ کرے. تو اپنے اخلاق کو بہتر بنائے، نیت اپنی خالص رکھے، اور حق بیان کرنے کی مکمل کوشش کرے. کسی دنیاوی غرض یا ڈر، دباؤ وغیرہ کی وجہ سے حق کو کبھی بھی نہ چھوڑے. اور اسی وجہ سے ایک وہ مشہور مقولہ ہے کہ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ فتنة الجواب بالصواب اشد من فتنة المال، کہ صحیح جواب کا فتنہ مال کے فتنے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. بہرحال یہ جو تیسرا ادب ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیں. فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنائے، اچھی نیت کو یاد رکھے، مستحضر رکھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، اور اس کے دل میں اس وعدے کے پورا کرنے کی نیت ہو جو اللہ تعالیٰ نے علماء سے لیا ہے کہ وہ حق کو بیان کریں گے اور اس کو نہیں چھپائیں گے. اور یہ ارادہ ہو کہ قرآن و سنت پر عمل کو زندہ کرنا ہے، اس منتخب امت کے حالات کی اصلاح شریعت کے مطابق کرنی ہے، اور اس کا مقصد ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا حصول ہو، اور لوگوں سے داد وصول کرنے یا شہرت اور ناموری کا ارادہ بالکل نہ ہو. تو یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح كما ينبغي له أن يدافع عن النيات الخبيثة من العلو في الأرض. اور فرماتے ہیں کہ اسی طرح اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ بری نیتوں کو ذہن سے نکال دے. مثلا لوگوں کی نظر میں بڑا بننے کا شوق، اپنی تعظیم اور احترام پر خوش ہونا، لوگوں سے تعریف و ثنا کا امیدوار ہونا، یا مالی منافع حاصل کرنا وغیرہ، ان سب سے اس کی جو ہے نیت اور اس کا ذہن خالی ہونا چاہیے. وَيَنبَغِي لَهُ أَيْضًا أَن يُعَالِجَ قَلْبَهُ. اسی طرح اس کو یہ بھی چاہیے کہ اپنے دل کو ایسے امور سے بھی صاف رکھے جو بسا اوقات ایسے منصب پر فائز لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں، مثلا غرور و تکبر، اور اس طرح دوسرے لوگوں پر بڑائی جتانا، بڑے بڑے فضلاء اور اہل مرتبہ لوگوں کی مشابہت اختیار کرنا، نیز اپنی بات اور جواب پر خوش ہونا، خصوصاً جب اپنا جواب صحیح ہو تو اس صورت میں دوسروں کو جواب کے نہ سمجھنے کی بنیاد پر حقیر سمجھنا وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ابن حمدان نے امام سحنون سے نقل فرمایا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ فتنة الجواب بالصواب اشد من فتنة المال. بہرحال تو یہ ہے تیسرا ادب. اب آتے ہیں ہم چوتھے ادب کی طرف کہ مفتی کے لیے ذاتی آداب میں سے چوتھا ادب کیا ہے. فرماتے ہیں الرابع کہ وَيَنبَغِي أَن يَكُونَ الْمُفْتِي عَامِلًا بِمَا يُفْتِي بِهِ مِنَ الْخَيْرِ حَتَّى إِنَّ بَعْضَ الْأُصُولِيِّينَ ذَكَرَ أَنَّ الْفُتْيَ لَا تَصِحُّ مِنْ مُخَالِفِ مُقْتَضَى الْعِلْمِ.
مفتی کو چاہیے کہ جس نیکی کے کام کا وہ فتویٰ دے اس پر خود بھی عمل کرے، یہاں تک کہ بعض اصولی علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کا عمل تقاضۂ علم کے خلاف ہو اس کا فتویٰ درست ہی نہیں ہے۔ خلاصہ یہی ہے کہ جس طرح وہ دوسروں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہا ہے، خود بھی اس پر عمل کر رہا ہو، اگر خود اس پہ عمل نہیں کر رہا تو پھر اس کے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اصول میں علماء نے لکھا ہے کہ بھئی ایسے شخص کے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے جو خود اس پر عمل نہ کرتا ہو۔ یہاں سے علامہ شاطبی رحمہ اللہ کی اس حوالے سے حضرت نے عبارت نقل فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں علامہ شاطبی نے فرمایا ہے کہ اس کے شخص کے فتوے کا اعتبار اس لیے نہیں ہے کہ جب اس کے افعال و اقوال خلاف شرع ہوں گے اور یہ فتویٰ بھی اس کے اقوال میں سے ایک قول ہے، تو ممکن ہے کہ یہ بھی خلاف شرع ہوگا، لہٰذا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر اگر مفتی یہ کہتا ہے کہ بے مقصد باتوں سے خاموش رہنا چاہیے، تو اگر وہ خود بھی بے مقصد باتوں سے خاموشی اختیار کرتا ہے تو اس کا فتویٰ ٹھیک ہے، اور اگر وہ خود لایانی باتوں میں مشغول رہتا ہے تو اس کا فتویٰ تو غیر صادق ہے۔ اس طرح اگر کوئی مفتی آپ کو دنیا سے بے رغبتی کی ترغیب دیتا ہے اور خود بھی اس دنیا سے کنارہ کش ہے، تو اس کے فتوے میں اس کو صادق سمجھا جائے گا، اور اگر وہ خود دنیا کی طرف راغب ہے، اسی کے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کے فتوے میں اس کو جھوٹا سمجھا جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ تجھے نماز کی پابندی کا حکم دیتا ہے اور خود بھی پابند ہو تو فتویٰ سچا ہوگا۔ اسی طرح وَإِلَّا فَلَا، ورنہ تو اس کے فتوے کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَعَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ سَائِرُ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ، کہتے ہیں اسی ترتیب پر دیگر شریعت کے جو تمام احکام ہیں وہ بھی اسی ترتیب پہ ہیں، لہذا اسی ترتیب پر جو ہے وہ دیگر جو تمام احکام شرع ہے، اوامر اور مثلا اوامر اور نواہی وغیرہ، اگر وہ نامحرم عورتوں کو دیکھنے سے منع کرے اور خود بھی بچتا ہو تو اپنے فتوے میں سچا ہے، یا وہ جھوٹ سے منع کرے اور خود بھی زبان کا سچا ہو تو، یا بدکاری سے روکے اور خود بھی نہ کرے، یا فاحش گفتگو سے منع کرے اور خود بھی ایسی گفتگو نہیں کرتا، یا برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے روکے اور خود بھی اس سے بچتا ہو، تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ وما اشبہ ذلک فہو صادق فی الفتیا، تو وہ ان تمام صورتوں میں اپنے فتوے کے اندر سچا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسے ہی شخص کی باتوں اور کاموں کی پیروی کی جائے گی، ورنہ نہیں، کیونکہ کسی کی بات کے سچے ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کی بات اس کے فعل کے مطابق ہو، بلکہ حقیقی سچ تو علماء کے ہاں صرف یہی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اور اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ ومنهم من عاهد اللہ لئن اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین۔ اور اسی طرح آگے یہ پوری آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ وہ اپنے فضل سے ہمیں نوازے گا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے، یقیناً نیک لوگوں میں شامل ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے نوازا تو وہ اس میں بخل کرنے لگے، منہ موڑ کر جو ہے وہ چل دیے۔ تو بہرحال مطلب یہی ہے کہ قول و فعل میں تضاد جو ہے وہ جو ہے اگر ہوگا تو اس شخص کا فتویٰ درست نہیں ہے۔ تو فرماتے فاعتبر فی الصدق مطابق القول للفعل وفی الکذب مخالفته، تو یہ اس کا اصول ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صدق اور سچائی کو قرار یعنی اللہ تعالیٰ نے صدق اور سچائی اسی کو قرار دیا کہ قول فعل کے مطابق ہو، اور کذب اس کی مخالفت کو قرار دیا۔ بہرحال یہاں سے ایک اعتراض اور اس کا جواب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ ان کا کما قلتا، ایک یہ بھی علامہ شاطبی رحمہ اللہ ہی کی عبارت ہے، اور انہوں نے ہی کسی کا اعتراض نقل کر کے اس کا جواب دیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس طرح جس طرح آپ نے کہا، اگر بات یہی ہے تو فتویٰ دینے کا کام بہت مشکل ہو جائے گا، اور عمل میں معروف اور نہی عن منکر میں وقت دقت پیش آئے گی۔ حالانکہ علماء اکرام نے یہ لکھا ہے کہ امر معروف اور نہی عن منکر میں یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ شخص خود بھی اس کی پابندی کرتا ہو، اور کون ایسا ہو سکتا ہے جس سے لغزش یا غلطی نہیں ہوتی اور نہ وہ گمراہ ہوتا ہے، اور کس کا قول عمل کے مخالف نہیں ہو سکتا، خصوصاً اس زمانے میں جو پیغمبر کے دور مبارک سے بہت دور ہے۔ تو لوگ فتویٰ تو دے سکتے ہیں اگرچہ اس کے عمل اور فعل کے قول کے اندر کچھ نہ کچھ تضاد ہو، تو ایسی طرح کی صورتحال میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کی فتوے کا اعتبار نہیں؟ فل جواب، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال ہمارے مقرر کردہ معیار پر وارد ہی نہیں ہوتا، کیونکہ ہماری گفتگو اس بارے میں ہے کہ کیسے شخص کا فتویٰ کے لیے تقرر کرنا درست ہے اور واقعتاً اس سے فائدہ پہنچے گا۔ ہماری بات حکم شرعی کے بارے میں نہیں ہے کہ ایسے شخص کے لیے فتویٰ دینا جائز ہے یا نہیں، اس کے حکم شرعی کے بارے میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر مجتہد عالم پر واجب ہے کہ وہ ذمہ داری کو سنبھالے اور بہرحال فتویٰ دے، خواہ اس کا فعل اس کے قول کے مطابق ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے فتوے سے امت کو فائدہ نہیں ہوگا، اگر فائدہ ہو بھی گیا تو زیادہ
زیادہ عرصہ باقی نہیں رہے گا. تو یہ مطلب ہے کہ ٹھیک ہے فتویٰ تو اس کا درست ہو جائے گا، درست ہونے کی بات الگ ہے، لیکن فائدے کی بات ہے اور مفتی کے لیے ایک قسم کا ادب کی بات ہے، تو کہ بھئی اس کے قول اور عمل کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی تضاد نہ ہو.